بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کچھ اہم مطلب ہے کہ ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ خبریں ہیں پی ٹی آئی سے متعلق، عمران خان صاحب کے متعلق، اور پھر جو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جس قسم کا ایک کنفرنٹیشن کا جو ماحول بن چکا ہے اس کے متعلق کچھ انفارمیشن ہے۔ تو اس میں ایک تو بات یہ کہ جو ان کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی پی ٹی آئی کی ابھی ریسنٹلی، تو اس کور کمیٹی میٹنگ میں ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ زرتاج گل صاحبہ، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ایم این اے ہیں، انہوں نے وہاں پہ ٹیک آن کیا، انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا عثمان غزار صاحب کو، جو وہاں پہ خود بھی موجود تھے، اور اس کرٹیسزم کو انہوں نے مطلب ہے کہ ڈائریکٹ اٹیک کیے کہ جی کس قسم کی مطلب ہے کہ اس میں اس قسم کی باتیں تھی کہ کس قسم کے شخص جو ہے وہ پنجاب میں رول کرتا رہا، کس قسم کے ایڈمنسٹریشن ان کا بہت کرٹیسزم تھا جو بزدار ایڈمنسٹریشن اور خاص طور کے اوپر صدرن پنجاب میں جس قسم کی ایڈمنسٹریشن تھی، اور جو ان کی بقول زرتاج گل صاحبہ کے کہ جس قسم کی گورننس وہاں پہ اور جس قسم کے مسائل وہاں پہ ہوئے۔ اچھا، اور اس کے متعلق یہ بھی تھا کہ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جی عمران خان صاحب وہ کچھ بھی نہیں انہوں نے بات کی، بلکہ بہت سے جو باقی لوگ ہیں، کچھ لوگ ان کی طرف سے ظاہر ہے انڈورسمنٹ بھی ہوئی، اور وہ وہی والی بات ایک ریفلیکشن تھا اس پی ٹی آئی کا کہ جو کہ پی ٹی آئی بارنگ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے پوری کی پوری پی ٹی آئی، آپ کو پتہ ہے کہ گزار صاحب کے متعلق ان کا نیگیٹو ویو تھا کہ ان کو عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ غلط تھا کہ ان کو آپ نے کیوں اپوائنٹ کیا ایز چیف منسٹر پنجاب، اور 3.5 سالوں میں انہوں نے کچھ بھی نہیں وہاں پہ ڈیلیور کیا۔ اور وہ عمران خان صاحب بار بار یہی کہتے رہے کہ یہ بیسٹ ان کی چوائس ہے، اور بلکہ ان کے جانے کے بعد بھی، عدم اعتماد کی تحریک کے بعد بھی عمران خان صاحب نے جب وہ وزیر اعظم آفس سے وہ نکل بھی گئے تو پھر بھی انہوں نے عثمان بزدار کی تعریف کی۔ لیکن اس میٹنگ میں جو زرتاج گل صاحبہ نے جس طرح ان کو کرٹیسائز کیا، تو اس کے بعد کم از کم عمران خان صاحب نے بزدار صاحب کے حق میں کوئی بات نہیں کی، اور وہ خاموشی سے سب کو سنتے رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اہم خبر میں آپ کو بتاؤں یہ ہے کہ جی یہ جو میں بات بتا رہا ہوں کہ کنفرنٹیشن والی جو ایک سچویشن ہو گئی ہے، اور آپ عمران خان صاحب کی ہر تقریر آپ دیکھیں وہ فوج اور فوج کے ہائی کمانڈ ان سے ڈائریکٹ مطلب ہے کہ ان کے متعلق ریفرنسز ہوتے ہیں۔ اور اب تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ زرداری اور نواز شریف پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ تیسرا جو فیکٹر کہ جی فوج ہے، فوج کی وجہ سے یہ 60 سال سے جو حالات پاکستان کے خراب ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ 3 رسپانسبل ہیں، جو کہ بڑی حیران کن بات ہے کہ کہاں سے یعنی کہ کس حد تک اور کہاں یہ حالات جا چکے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں اب پی ٹی آئی کے کچھ لوگ، ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، اس میں میجورٹی جو ہے، جو بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس بات کے اوپر کافی مطلب ہے کہ اپسیٹ ہیں کہ یہ حالات ٹھیک نہیں جا رہے، اس طرح سے یہ سچویشن نہیں چلنی چاہیے، اور عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن سے فوج کے ساتھ یا آرمی چیف کے ساتھ یا فوج کی ٹاپ کمانڈ کے ساتھ کنفرنٹیشن والی جو سچویشن ہے اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ لائک ان کی جو بہت سے لوگ ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، ایون فواد چودھری صاحب ہیں، اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک غلط سائٹ کے اوپر یہ سچویشن جاری ہے۔ کون رسپانسبل کتنا ہے، کون کتنا نہیں ہے، آلدو سب لوگ یہ بے بس فیل ضرور کرتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو بعض اوقات وہ نہیں سمجھا سکتے۔ عمران خان صاحب جب کسی بات کے اوپر اڑ جاتے ہیں تو ان کو اس بات سے پھیرنا اور سینیٹی کی طرف لے کے آنا جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مشکل کام ہے۔ اور اسی لحاظ سے یہ میں آپ کو بتاؤں اس وقت سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ جو بہت سے پی ٹی آئی کے جو لیڈر سے بات ہوئی ان کی یہ پریشانی کی یہ ایک وجہ ہے۔ تو اس دوران بس میں آپ کو بتاؤں کہ آلدو مختلف میٹنگز میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بڑی میٹنگ میں آپ عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ امبیرس نہ کریں، لیکن ان کے مختلف لیڈر جو ہیں عمران خان صاحب کے جو ان کی جو لیڈرشپ ہے سیکنڈ ٹیئر، وہ ان کے ساتھ اپنے انٹریکشن میں یہ بات کرتے ہیں کہ جی شاید یہ چیزیں صحیح طرف نہیں جا رہی، اور یہ ہے کہ جی ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ فرض کریں کہ
ایسی پالیٹکس تو نہ تھی، نہ نیت ہے اور نہ ہونی چاہیے کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ جی ملٹری کی ٹاپ کمانڈ اگر ویک ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا اس ملک کو اس کے لیے وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ابھی جو میں نے سنا ہے کہ جو ایک کانٹیکٹ ابھی جو انڈائریکٹ کانٹیکٹ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، وہ سب سے جو ریگولر کانٹیکٹ ہے وہ پرویز خٹک صاحب کا ہی ہے۔ پرویز خٹک صاحب مطلب ہے کہ ان کی بات چیت سنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کے تو وہ ویسے ہی مطلب ہے کہ ساتھ ہیں، آلدو ان کی بے بسی جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے حالات سے بہت سے لیڈرز بے بس ہیں، لیکن کوشش یہی ہے کہ جی یہ جو کنفرنٹیشن اس سائڈ کے اوپر ہے، پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ کی جو کنفرنٹیشن پیدا کر دی گئی ہے کہ جی اس کو کم کیا جائے، اس کو اور یہ بھی نہیں جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو جی آپ نیوٹرل نہ ہو جائیں، آپ میرے ساتھ ہو جائیں۔ فیئر بات یہ ہے کہ اب جو باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ بات سب مانتے ہیں کہ ظاہر ہے جب 2018 میں آئے تو اسٹیبلشمنٹ کی ہی مدد سے آئے ہیں ان کی، اور یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جس کو آپ پولیٹیکلی آپ مطلب پبلکلی بے شک آپ نہیں مانتے، لیکن اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے کہ جی اس طرح کا تعلق تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کریں اور نہ ہونا چاہیے۔ تو اگر فرض کریں نیوٹرلٹی کی بات ہے تو فیئر پلے کے لحاظ سے کہ جی فوج ظاہر ہے ایز اے سب سروین انسٹیٹیوشن آف اینی گورنمنٹ، کوئی بھی سول گورنمنٹ ہو، ان کو حکومت کے ظاہر ہے ماتحت ہے، حکومت کے ماتحت ہی چلنا چاہیے، اور ان کا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے اسی لحاظ سے۔ لیکن یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ حکومت کو ناراض کر کے اور کسی طریقے سے وہ عمران خان کی مدد کریں گے، یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ فیئر پلے وہ کہتے ہیں، تاکہ یہ جو اتنا عرصے سے یہ جو ایک ساری کیمپین چلنا شروع ہو گئی پی ٹی آئی کے حوالے سے اگینسٹ فوج یا اس کے جو ٹاپ کمانڈرز ہیں یا کمانڈ ہے ٹاپ موسٹ کمانڈ ہے ان کے اگینسٹ، تو یعنی کہ اس لحاظ سے یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی انسٹیٹیوشن کی طرف سے پی ٹی آئی کے لیے نہ ہو، اور وہ ایک فیئرنیس آ جائے، ایک نیوٹرلٹی آ جائے ٹرو سینس، تاکہ الیکشن جو بھی ہوں آگے جس طرح سے بھی ہے، تاکہ الیکشن جیسے ہوں جو جیت سکتا ہے جس کو زیادہ ووٹ ملے وہ جیت جائے۔ اور پی ٹی آئی کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی جو بالکل حالیہ سروے آیا ہے، پی ٹی آئی از دا موسٹ پاپولر پارٹی ان پاکستان، اور اس طرح کی بات ہے کہ ایک سائڈ کے اوپر پی ٹی آئی ہے اور دوسری سائڈ کے اوپر اگر ساری پولیٹیکل پارٹی جیسے ابھی پاکستان پیس پارٹی، پی ایم ایل این اور ساری جو پولیٹیکل پارٹیز یہ سب ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر شاید یہ مل کے تو الیکشن یعنی کہ اس سے الیکشن جیت سکتے ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن ادروائز اگر یہ علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑتے ہیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی موسٹ پاپولر پارٹی ایز آف ٹوڈے ہے۔ اور میں اس لیے ایک بات یہ کہتا ہوں، دیکھیں کہ ایک سائڈ کے اوپر یہ ویسے سب کو سوچنا ہے، جو عمران خان صاحب نے جس قسم کے حالات پیدا کیے، جو کنفرنٹیشن جو پہلے غلطی نواز شریف صاحب نے کی تھی اور انہوں نے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کی تھی، اور وہ اور مریم صاحبہ بار بار آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی بات کرتے تھے، تو اس سے ان کو پیچھے اس لیے ہٹنا پڑا کہ دیکھیں میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ کوئی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو اس کی کنفرنٹیشن جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی تو یہ معاملات ایسے چل نہیں سکتے، بیکاز ایک سائڈ کے اوپر ظاہر ہے فوج ہے، انسٹیٹیوشن ہے جس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے اور جس کی امپورٹنس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اور دوسری سائڈ کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم ان پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں، اور فرض کریں پی ٹی آئی کے ایز آف ٹوڈے تو موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے۔ تو یہ کیسے آپ کی سیاست چل سکتی ہے اس طرح کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کو کنفرنٹ کیا جا رہا ہو، اور وہاں پہ ظاہر ہے اس وجہ سے نیگیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہو اس پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں جو کہ سب سے زیادہ پاپولر ہو۔ سو یہ ون سچویشن کسی کے لیے، اس کا نقصان ہی ہوگا، ملک کو بھی نقصان ہے اس کا، پی ٹی آئی کو بھی نقصان ہوگا اس کا، اداروں کو بھی نقصان ہوگا۔ سو اس لیے یہاں پہ تھوڑا سا سب کو ایک قدم جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور کے اوپر عمران خان صاحب کو اپنی اس پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور بیکاز وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، الیکشن لڑ کے وہ آتے ہیں، اور فرض کریں وہ انسٹیٹیوشن سے ہی اس ادارے سے جو کہ ادارہ سب سے پاکستان میں مضبوط ہے، اس سے لڑائی والے ماحول میں یا اس کے بارے میں ایک نیگیٹیوٹی کے ساتھ ہی آتے ہیں، تو یہ نہ عمران خان صاحب کے لیے بہتر ہے نہ پاکستان کی سیاست کے لیے۔ اچھا، آخر میں ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں کہ شیر شیر صاحب نے اب وہی والی بات کی جو ہم بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا بات صحیح بھی کرتے ہیں کہ غلط کرتے ہیں، بہت سی باتیں
لیکن جس وقت آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، میں اب اسٹیبلشمنٹ اور ان کی بات کر رہا ہوں، عمران خان صاحب کی، تو بدگمانیاں جنم لیتی ہیں، اور اگر فرض کریں کہ ایک پارٹی دوسرے کے بارے میں بدگمانی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو دوسری کا بھی ان کے بارے میں وہی والی بات کہ مس انڈرسٹینڈنگ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ چیزیں، بہت سی چیزیں جو حقیقت نہیں ہوتی تو اس کو حقیقت سمجھا جاتا ہے، اور حالات جو ہیں اور تعلقات جو ہیں وہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ یہ بہت سے جھوٹ جو ہیں وہ سچ کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دوریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ چیز بھی عمران خان صاحب کو غور کرنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بار بار کانسپریسی، یو ایس کانسپریسی کی بات کی گئی، فوج کو کہا گیا کہ جی انہوں نے یہ والا رول کیا، وہ والا رول ادا کیا۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں شیخ رشید صاحب کا ایک جو لیٹسٹ بیان آیا، جو کہ جی ایک تو یہ کہ 4 ماہ پہلے، یہ حکومت کے گرنے سے 4 مہینے پہلے ان کو آئی بی نے کہہ دیا تھا کہ جی یہ حکومت کے جانے وانے کی بات۔ سو وہ جو کانسپریسی 7 تاریخ کو وہ جو مراسلہ آیا اور 8 کو یہاں پہ نو کانفیڈنس سبمٹ ہو گئی، وہ سارا مطلب ہے کہ ہوائی باتیں تھیں۔ اور دیکھیں مراسلہ آیا، لیکن یہ والی بات کہ جی ایک کانسپریسی کے تحت سارا کچھ ہوا، آرمی چیف نے اور پھر فوج نے اس کانسپریسی میں ہینڈلر کا کردار ادا کر کے تو نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، یہ سب کچھ یہ کیا۔ سو وہ باتیں ساری کی ساری وہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ شیخ رشید صاحب خود مطلب انہوں نے رد کر دی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات دیکھیں، جو ہم پاکستان کی اس وقت اکانومی کے حالات کی بات کر رہے ہیں، اور وہ جو لینڈ مائنس کی بات کر رہے ہیں، لینڈ مائنس کی بات اب شیخ رشید صاحب نے خود کر دی کہ جس وقت سبسڈی کا فیصلہ کیا تو عمران خان کو پتہ تھا کہ یہ جو ملبہ سارا گرے گا وہ اگلی حکومت کے اوپر گرے گا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ والی بات جو تھی عمران خان نے جان بوجھ کے کیا یا ان سے یہ کام کروایا گیا، جو بھی ان کے مشیر وزیر ہوں گے واٹ ایور، یا ان کے، یہ بہت بڑا ظلم ہوا تھا پاکستان کے اوپر۔ میں آپ کو بتا دوں یہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ آپ نے اپنے آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کے ایگریمنٹس تھے، آپ نے ان سے مطلب ہے کہ ان سے آپ نے یو ٹرن لے کے وہ سسپینڈ ہو گیا ہمارا، اور انہوں نے ہمیں وہ دینے سے مطلب ہے کہ اس پروگرام کو کنٹینیو کرنے سے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور ہم نے سبسڈی ایک ایسے ماحول میں دی جب پیٹرول بہت مہنگا ہونا شروع ہو گیا۔ مطلب اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو رشین اور یوکرین وار ہو گئی تو پھر تو اور اوپر چلا گیا، جبکہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا، فیصلہ کر دیا کہ جون تک آپ بڑھا نہیں سکتے۔ اور یہ وہ لینڈ مائن ہے، یہ وہ والی ظلم ہے پاکستان کے اوپر کہ جس کو انڈو کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور اس کے لیے ابھی مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تو اور اگر یہ مشکل فیصلے نہیں کیے جائیں گے، ابھی پتہ نہیں، ابھی تو خیر فائنل نیگوسیشن ہو رہی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، تو ریوائول پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے یہ اب لازم ہو گیا، اور ہمیں ایسی بھی شرائط ماننی پڑ رہی ہیں آئی ایم ایف کی جو ادروائز شاید ہمارے لیے پاسبل نہ ہوتا ماننا۔ اب اور اگر آپ وہ شرائط نہیں مانتے، جتنی بھی سخت شرائط ہوں، اور اگر پیکیج ہمیں آئی ایم ایف کا ہمارا ریوائیو نہیں ہوتا، تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی کس قسم کہاں ہم جا کے رکیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے، اور ان کو یہ کہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ ان کا جو فیصلہ تھا یہ پاکستان کے بالکل پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے اور اس چیز کو، اپنی اس غلط فیصلے کو مطلب ہے کہ ایک ہوتا ہے نا جو کفارہ ادا کرنے والی بات ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اب کم از کم اکانومی کے اوپر سیاست مت کریں۔ اب کسی کو سیاست آپ اچھی جو حکومت کی پازیٹیو چیز اکانومی سے ریلیٹڈ ہو اس میں آپ ان کا ساتھ دیں، اور اکانومی سے ریلیٹڈ سیاست کرنی بند کر دیں، بیکاز اس کا تعلق پاکستان سے ہے، اور پاکستان کو اگر اللہ نہ کرے نقصان ہوتا ہے تو یہ نقصان پی ٹی آئی کا بھی ہوگا، عمران خان صاحب کا بھی ہوگا، سب کا ہوگا۔ تو اس لیے معیشت کے اوپر کم از کم خدا کا واسطہ سیاست نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔